بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہم کو حضور کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہم کو اس دور میں، اور میں لفظ بولتا ہوں کہ اس بے حیائی کے دور میں اللہ نے ہمیں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ یہ شکر کرنا چاہیے، جتنا شکر کریں اتنا کم ہے کہ ایسی ہستیاں جن کے پاس بیٹھ کے بندہ محبت سے ان کا چہرہ دیکھتا ہے، نگاہ پڑتی ہے، اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیتے ہیں۔ ایسی ہستیاں اللہ نے ہمیں کامل ہستیاں نصیب فرمائی، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ حدیث پاک، یہ ہمیں جو محفلیں ملی ہیں، جو سوسائٹی ہمیں ملی ہے، یہ جو ہمیں ایک محبتیں سنگتیں ملی ہیں، اس میں بیٹھنے والا بندہ، میرے اقبال نبی نے فرمایا ذاکرین کی محفل میں بندہ بیٹھ جائے وہ بندہ بدبخت نہیں رہتا۔ اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے۔ اور جو بندہ ذکر کرنے لگ پڑے اور اس کی نسل ذکر کرنے لگ پڑے، وہ رونقیں، وہ محفلیں، وہ فیضان آج سینہ بسینہ چلتا چلتا حضور کی سینے سے نکلتا، یہ فیض آج ہمیں ان ہستیوں کے سینے سے نصیب ہوا ہے، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک بچہ بیٹھتا تھا، جس طرح آپ سرکار کی چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نسلیں آنے والی نسلیں کہیں گی کہ وہ کون لوگ تھے یار جو سرکار کے چہرے کو گھنٹوں دیکھتے رہتے تھے۔ ایسی نسلیں اللہ میرے مرشد کو دراز عمر عطا فرمائے۔ میں ساتھیوں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ابھی بھی آپ اپنے بچوں کو لے کے ان ہستیوں کے قدموں کا بوسہ دلواؤ۔ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں کامل ہستیاں ہیں، کہ یہ چھوٹے بچے تو چھوٹے ہیں، ایک وقت آئے گا یہ بابے بن جائیں گے، اور بابا ہاتھ کھڑا کر کے جب اس محفل میں بیٹھ کے کہے گا کہ میں آپ کو بتاؤں میں کون ہوں، میں وہ ہوں جس نے سرکار میاں صاحب کے ہاتھ کا بوسہ دیا، تو وہ رونقیں، وہ محبتیں کیسی ہوں گی؟ کیسے لوگ پوچھیں گے کہ یار کیسے لوگ تھے وہ جو 4 گھنٹے اپنے مرشد کا چہرہ دیکھتے تھے اور تھکتے بھی نہیں تھے، اور فیض ہی ملتا تھا، بیٹھے رہتے تھے۔ آج آپ کو فیض نہیں مل رہا، آج آپ کو فیض نہیں مل رہا، آپ اس ہستی کا چہرہ دیکھتے ہو تو فیض نہیں مل رہا۔ اس ہستی کو حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ایسا اللہ کا ولی ہو جس کا چہرہ دیکھو تو تجھے خدا یاد آ جائے۔ تو اسی لیے دوستو انہوں نے نگاہ ڈالی ہے، ہم کیا ہماری نسلوں کو سنوار دیا ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم کیا ہماری نسلیں بھی حضور کی غلامی کریں، اور نسلوں میں بھی یہ فیض جاری رہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضور سرکار نے فرمایا ایک حدیث پاک، تو حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، حضور کی بارگاہ میں ایک بچہ بیٹھتا تھا، اور وہ حضور کے چہرے کو ٹک ٹکی جما کر حضور کا چہرہ دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس کا بھائی آ گیا اور اس نے آ کے شکایت کی حضور کی بارگاہ میں، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ میرا بھائی حصہ لے لیتا ہے کھیتی باڑی میں، وقت آپ کے پاس گزارتا ہے، زیادہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اب اس نے جب یہ شکایت کی تو میرے لجپال نبی نے فرمایا تو تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو کماتا ہوں۔ حضور نے کچھ فرمایا کہ اللہ نے روزی کیسی دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور روزی اللہ نے بہت اچھی دی ہے، بڑا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا تو بتا تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا حضور میرا باپ بھی وہ بھی روزی کماتا ہے، وہ بھی روزی کماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بتا تمہارے باپ کو اللہ نے روزی کیسی دی ہے؟ اس نے کہا حضور باپ کو بھی اچھی روزی دی ہے، مجھے بھی اللہ نے اچھی روزی دی ہے، لیکن حضور میں یہ آپ کو بتانے آیا ہوں، اس کی شکایت کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ اور اس نے کہا کہ حضور یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اب یہ بتاؤ وہ بچہ سمجھدار تھا یا میرے لجپال نبی؟ میرے لجپال نبی جو اللہ رب العزت کو کائنات میں سب سے محبوب بندہ، حضور کی ذات کو پورے قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں، ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں رب نے اپنا ذکر کیا اور اپنے حبیب کو چھوڑ دیا، ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی۔ 20 آیات ایسی ہیں جس میں رب نے اپنا ذکر کیا اور اپنے ساتھ اپنے حبیب کا ذکر کیا، اور 18 آیات ایسی ہیں جس میں رب نے اپنا ذکر نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ تو وہ رب اس کو اتنا محبوب
حضور لجپال نبی، تو حضور لجپال نبی نے جب اس کی یہ بات سنی تو میرے لجپال نبی نے کیا فرمایا، ذرا اس پہ غور کریں اور آپ بھی دیکھیں، یہ عام محفلیں نہیں ہیں۔ میرے لجپال نبی نے اس بچے کو کہا جو شکایت کر رہا تھا، میرے لجپال نبی نے فرمایا نہ سمجھ بچے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جو اللہ نے تجھے روزی دی ہوئی ہے اور تیرے باپ کو روزی دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے روزی دی ہوئی ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ تو آج اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے برکت ہی برکت ہوتی ہے، گھر بھی ٹھیک، اولاد بھی ٹھیک، آگے جناب گھر میں بھی ذکر، محفلیں ہی محفلیں، ہاں بچیاں بھی ٹھیک، بچے بھی ٹھیک، اور یہ وہ کامل ہستیاں ہیں، نگاہ ڈالتے ہیں، محبت سے چہرہ بندہ دیکھ لے تو اس کو بھی حضور کا غلام بنا دیتے ہیں۔ یہ محبت، یہ شفقتیں، یہ اللہ کرے ہماری نسلوں میں یہ فیض رہے، اور ہماری چارپائی اٹھنے تک جس وقت ہم نے کفن میں لپٹے ہونا ہے اس وقت ہمارے انگوٹھے بھی اگلوں نے باندھ دینے ہیں، ناک میں روئی بھی ٹھونس دیں گے، غسال ہمیں نلہائے گا، ادھر کرے گا ادھر ہو جائیں گے، ادھر کرے گا ادھر ہو جائیں گے۔ لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یار میں سیٹ ہو جاؤں گا ذکر کروں گا، میں سیٹ ہو جاؤں گا ذکر کروں گا۔ سیٹ اس نے کب ہونا ہوتا ہے؟ جب اس کو کفن میں لپٹے ہوئے لاش کو جب قبر میں اتارتے ہیں، اوپر بندہ کھڑا ہو کے جب یہ لفظ بولتا ہے کہ یار اس کا بد کھول اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر، جب اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے نا تو اوپر کھڑے ہونے والا شخص کہتا ہے ہونے سیٹ ہو گیا ہے۔ تو اسی لیے دوستو سیٹ تو ہم نے کب ہونا ہے؟ سیٹ تو قبر میں جا کے ہونا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ زندگی مختصر میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ فیض، یہ محبتیں، یہ شفقتیں اور یہ کامل ہستیاں، میرے ذہن میں وہ بات آئی، حضرت میاں شیر محمد شرپور رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک سکھ ایسے گزر گیا، جیسے سرکار ہمارے کو بندہ پسند آتا ہے، آپ اپنے پاس بٹھاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میری طرف دیکھ، دل پہ تصور اللہ کا رکھ، اور یہ دل تمہارا ذکر جاری ہو جائے، یہ اللہ اللہ کرنے لگ پڑے تو تمہارا انشاءاللہ سکون بڑھ جائے گا۔ اسی طرح میاں شیر محمد شرپور رحمت اللہ علیہ، آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ نظر آیا، سکھ نظر آیا، آپ نے فرمایا خادم کو اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ آیا، اس نے جا کے پیغام دیا اس کو، سکھ کو، وہ دو سکھ تھے، ایک باہر کھڑا تھا اس کے پاس دوسرا، تو جو جا رہا تھا اس کو اس نے پیغام دیا کہ میاں صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ سکھ بڑی محبت والا تھا، اگر محبت والا نہ ہوتا تو کبھی بھی اندر نہ آتا، محبت والا تھا، وہ آ کے اندر آیا۔ حضرت میاں شیر محمد شرپور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کو کہ یار تم بیٹھو، یار تم میرے سامنے بیٹھ، تجھے میں کوئی چیز دوں۔ محبت والا بندہ تھا، وہ بیٹھ گیا، محفل شروع ہو گئی۔ دوران محفل آپ کی کیفیت بنی، آپ نے اس کے سینے پہ ضرب لگا دی، اللہ، وہ ضرب لگنے کی دیر تھی، اس نے یہاں پہ ہاتھ رکھ لیا اور وہ بیٹھا رہا جب تک محفل رہی۔ جب محفل ختم ہوئی آپ تشریف لے گئے، وہ سکھ باہر والا جو انتظار کر رہا تھا، جب اس کا ہاتھ اس نے یہ یہاں پہ رکھا ہوا دیکھا نا، اور اس کی کیفیت چینج تھی، باہر والا سکھ اس کو کہتا ہے یار میں سنیا تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہیں کیا کلمہ پڑھیا نہیں، بابیا نے کلمہ اندر ٹھوک دیتا ہے۔ اب دل اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ دل ہے، سوئے پڑے بھی اللہ کا ذکر کرے، ہما وقت اللہ کا ذکر کرے، تو یہ قلبی ذکر ہے، یہی سبق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے۔